जी, दूसरा कायदा हमारा कुल्न का कायदा। कुल्न का कायदा क्या है कि खुलासा वाव अलिफ से तब्दील करने के बाद जब उसको हज़फ कर दी जाए तो फिर इसके बदले में फा कलमे को पेश देंगे। मिसाल उसकी कवालना, कवालना में वाव है, काला का कायदा हमने लगाया। वो क्या है काला कायदा? वाव या मुतहर्रिक हो और उससे पहले जबर हो तो इस वाव को अलिफ से बदल दें। तो इसको हमने अलिफ से बदल दिया तो ये बन गया कालना। वाव पर काला का कायदा लगाया तो ये बन गया कालना। अब दो साकिन एक जगह जमा हो गए, अलिफ भी साकिन है, लाम भी साकिन है। तो अब इल्तिकाए साकिनैन की एक सूरत बनी और उसमें से इल्तिकाए साकिनैन के कायदे की रिकॉर्डिंग मौजूद है। मुमकिन हो तो उसको सुन लिया जाए तो बेहतर रहेगा, लेकिन बाद में हम तीसरे लेवल में उसको डिटेल से भी पढ़ेंगे। काल ना हो गया। अब दो साकिन जब एक जगह इकट्ठे हो जाए तो इसका हल इस मसले का ये कि साकिन अव्वल मद्दा है, लिहाजा उसको हज़फ कर दिया तो ये बन गया कलना। अब ये कायदा है कि वाव को अलिफ से बदल कर हज़फ कर दिया जाए। तो यहाँ वाव था, हमने यहाँ उसको अलिफ से बदला, फिर उसके बाद दो साकिन होने की वजह से इसको हज़फ कर दिया, लिहाजा अब इसके बदले में ये बन गया था कलना। तो अब फा कलमा को जमा की हरकत दी इस कुलना के कायदे से, क्योंकि कायदा ये है कि जब भी वाव को अलिफ से तब्दील करने के बाद हज़फ कर दिया जाए तो फिर इस मामले के बदले में फा कलमा को जमा की हरकत देंगे तो ये बन गया कुलना। इसी तरह तवुलना, वाव मुतहर्रिक है, माकबल फतह है, काला के कायदे से वाव को अलिफ से बदला तो ये बन गया कालना। दो साकिन एक जगह जमा हो गए तो साकिन अव्वल मद्दा अलिफ को हज़फ किया तो ये बन गया कलना। तो वाव अलिफ से तब्दील होने के बाद यहाँ पर हज़फ हुआ है, लिहाजा फा कलमे को जमा की हरकत दी कुलना के कायदे से तो ये बन गया तुलना। अब कवलता को जब हम यहां पर आप देखें वाव मुतहर्रिक है, देखें वाव मुतहर्रिक है माकम मफ्तू, तो वाव को अलिफ से बदल दिया तो ये बन गया कालता। कालता। अब यहाँ दो साकिन जमा हो गए, ये दोनों है, एक ये अलिफ है एक ये लाम है। दो साकिन जमा हो गए, साकिन अव्वल ये मद्दा है, लिहाजा इस अलिफ को हज़फ कर दिया तो ये बन गया कलता। ये बन गया कलता। अब यहां देखें ये वाव जो है यहाँ पर अलिफ से तब्दील होने के बाद यहाँ पर आके हज़फ हो गया, लिहाजा इसके बदले में कौफ कलमे को हमने पेश दी तो ये बन गया कुलता। कुलता। तो ये कायदा है कि जी, तो ये कुलना का कायदा हुआ जिसने कुलता बनाया, और आसान था वही कि कवलता वाव, क्योंकि असल वाव थी, वाव मुतहर्रिक माकूल मफ्तूह काला के कायदे से तो कालता हो गया। फिर उसके बाद जब दो साकिन जमा हो गए, दो साकिन जब जमा हो गए तो साकिन अव्वल को हमने हज़फ कर दिया तो ये बन गया कलना, और फिर इसके बदले में फा कलमे को पेश दी थी तो ये बन गया कुलना। ये दूसरा कायदा था कुलना का। जी, ये कायदे सारे वाजिब ही है, लाजमी है। आप कभी भी आपको कवलना नहीं पढ़ सकते, कवलता नहीं पढ़ सकते। हमने गिरदार पढ़ी है काला काला कालू, फिर उसके बाद पढ़ा कुलता, इसको हम कवलता नहीं पढ़ सकते, कभी भी कवलता नहीं पढ़ सकते, कुलता ही होगा। और भी कोई गिरदार सुमता होगा, सवमता नहीं हो सकता। लिहाजा ये कायदे वजूबी है, जितने भी आज हम पढ़ रहे हैं ये हमेशा कायदा लग ही जाएगा। तो अब कैसे हुआ उसकी वजह ये थी। अब चलते हैं तीसरे कायदे की तरफ। आज का हमारा तीसरा कायदा है यकूलू। यकूलू का कायदा है, और यकूलू के कायदे का फंक्शन क्या होगा? इंतकाल हरकत। ये कायदा हरकत को मुंतकिल करता है। देखिए काला का कायदा तब्दील हरफ था,
اور قلتا کا قاعدہ جو ہے وہ حرکت کو تبدیل کر کے اس کے بدلے میں نئی حرکت لا رہا تھا کہ پہلے حرف پر زبر تھی، اس کی جگہ ضمہ کی حرکت آ رہی تھی۔ یقولو کا قاعدہ ہے یہ انتقال حرکت ہے، اس کا نام ہے التقاء ساکنین۔ جی تو انتقال حرکت اب کیا ہوگی؟ قاعدے کو دیکھیے غور سے، بہت اہم اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کالا کے بعد یہ قاعدہ ہے۔ واو اور یا پر ضمہ یا کسرہ یعنی پیش ہو یا زیر ہو، اجوف میں اس سے پہلے ساکن ہو اور ناقص میں آخری حرف نہ ہو، واو اور یا ضمہ یا کسرہ ہو یعنی واو اور یا پر پیش یا زیر ہو، اجوف میں ہو تو اس سے پہلے ہر والا حرف ساکن ہو، یہ واو جو مضمومہ یا مکسورہ ہے اس سے پہلے حرف ساکن ہو، اور اگر ناقص میں جو بعد میں ہم پڑھیں گے اس میں اگر ہو تو آخری حرف نہ ہو، اس سے بعد کوئی نہ کوئی واو الف یا کچھ نہ کچھ ہو، تو اس واو اور یا کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دی گئی، کیونکہ انتقال حرکت ہے تو نقل حرکت کرنے ہم نے۔ اب اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ مثال ہمارے پاس یقولو، اصل میں تھا یقولو، یقولو کیا کیا ہم نے؟ واو مضمومہ ہے، واو مضمومہ ہے یعنی پیش ہے اس پر، اجوف میں ہے اور اس سے پہلے ساکن ہے، قاف ساکن ہے، لہذا کیا کیا؟ اس واو کی حرکت کو نقل کر کے اس سے پہلے والے قاف کو دے دیا تو یقولو سے یقولو بن گیا۔ دوسری مثال ہمارے پاس یسومو، اصل میں تھا یسومو ینصرو کی طرح، واو مضمومہ ہے یعنی واو پر پیش ہے اور اجوف میں ہے اور اس سے پہلے ساکن ہے، تو لہٰذا واو کی حرکت کو منتقل کر دیا سواد کو، واو خود ساکن ہوگی تو بن گیا یسومو۔ مثال آ جاتی ہے یا کی، یبیو، اصل میں تھا یب یعو، یب یعو، اب یہاں یا کے نیچے زیر ہے تو ہم نے کہا تھا واو یا مضمومہ یا مکسورہ یعنی ضمہ ہو یا کسرہ ہو یعنی یہ زیر یا پیش ہو، تو یہاں یا کے نیچے زیر ہے اور اجوف ہے اور اس سے پہلے با ساکن ہے، لہٰذا یا کی حرکت کو منتقل کر دیا یقولو کے قاعدے سے تو یہ بن گیا یبیو، یا بھائی سے بن گیا یبیو۔ ایک اور مثال یسیرو، اصل تھا یس یرو، یا کے نیچے زیر ہے اور اس سے پہلے سواد ساکن ہے، اجوف ہے، لہٰذا یا کی حرکت کو نقل کر کے سواد کو دے دیا تو یہ یس یرو سے یسیرو بن گیا۔ تو یہ چار مثالیں ہمارے پاس اجوف کی ہیں۔ یقولو اصل تھا یقولو، واو اس پر حرکت ضمہ کی ماقبل ساکن ہے تو یقولو کے قاعدے سے حرکت منتقل ماقبل کو یقولو بن گیا۔ یسومو اصل تھا یس وومو، اجوف ہے، ماقبل حرف ساکن ہے، واو پر پیش ہے، لہٰذا یسومو۔ اس طرح یب یعو سے یبیو اور یس یرو سے یسیرو، کیونکہ صورت یہ پائی گئی کہ واو مضمومہ تھی یا مکسورہ تھی اور اجوف میں ماقبل حرف ساکن تھا تو حرکت منتقل کر دی۔ اب آ جاتے ہیں ناقص کی طرف، یدعون، اصل میں یدعون، یدعون اصل میں یدعون، اب یہاں پر یہ واو مضمومہ ہے، اس سے پہلے عین پر بھی ضمہ ہے، لیکن یہاں یہ واو آخری حرف نہیں ہے، اس کے پاس واو نون جمع کا موجود ہے، لہٰذا اس واو کی حرکت بھی منتقل کر دی ہم نے ماقبل کو، تو عین پر اگرچہ پہلے سے حرکت ہے لیکن پھر بھی ہم یہ والی حرکت بھی یہاں دے دیں گے، تو اگرچہ دو حرکتیں نہیں ہوگی، حرکت تو وہ ضمیر کی رہے گی لیکن حرکت یہ بعد والی آ گئی۔ اب جب اس واو کی حرکت کو ہم نے منتقل کر دیا تو یہ دو واو ساکن ہو گئی، کیونکہ اس کی حرکت بھی منتقل ہو گئی، تو پھر ان دونوں واو میں سے ایک واو کو ہم نے حذف کر دیا، یہ جب وہاں پڑھیں گے ہم تو ڈیٹیل سے، تو یہ بن گیا یدعون۔ اس طرح یر مونا، یا میم پر پیش ہے، اصل تھا یر می یونا، تو اس یا کی حرکت کو منتقل کر کے ہم نے میم کو دے دیا، یا ساکن ہو گئی، تو دو ساکن جمع ہو گئے یا اور واو، تو یا کو تو حذف کر دیا، لیکن اب میم پر زیر نہیں پیش ہوگی، وہ کون سی پیش ہے؟ یہ یا سے منتقل ہے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں یرمونا، یہ آگے ہم جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو گویا کہ یقولو کا قاعدہ یہ ہے انتقال حرکت کہ واو اور یا جب بھی مضمومہ یا مکسورہ ہو تو اس واو یا کی حرکت کو منتقل کر دیتے ہیں ماقبل کو، اور یہ جو حرف خود ساکن رہ جائے گا، اس کو کہتے ہیں یقولو کا قاعدہ۔
آج اگلا ایک قاعدہ بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اگلا قاعدہ ہمارے پاس قائلن کا. جی قائلن کا قاعدہ بالکل آسان ہے. جو ہم نے اس میں فائل پڑھا قائلن قائلان قائلون قائلۃ قائلتان قائلات. کیا قاعدہ ہے؟ ہر واو اور یا جب الف فاعل کے بعد ہو تو ان کو حمزہ سے تبدیل کر دیں گے. بہت آسان ہے یہ. واو اور یا جب ہر واو اور یا جب الف فاعل کے بعد ہو تو ان کو حمزہ سے بدل دیں گے. اس کی مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں. قابل سے قائل، صابم سے صائم، بائن سے بائن، اور اس طرح سینکڑوں الفاظ اگر بھی آ جائیں شکل یہ والی ہو، شیب یہ ہو، صیغے کی صورت یہ ہو کہ پہلے حرف کے بعد الف ہو اور اس کے بعد زیر یعنی لفظ ہو تو اس کو ہم جو ہے حمزہ سے بدل دیں گے. اور یہ قائل ان کا قاعدہ کہلاتا ہے. جیسے صائم ہو گیا. اس طرح اگر اجوف واو کی اور مثالیں ہیں سائر، جیسے پیچھے ہمارے پاس جتنی مثالیں گزری ہیں یہ قائل ہو جائے گا طویل سے. تو قاعدہ بالکل آسان ہے قائل ان کا کہ ہر واو اور یا جو الف فاعل اس کو کہتے ہیں. یہ قاف کے بعد ہے، صاد کے بعد جو ہے با، اس کو کہتے ہیں الف فاعل. گوئے کہ یہ فاعل کی علامت ہے. تو اس کے بعد واو اور یا جو آ جائے وہ حمزہ سے بدل جائیں گے. لہٰذا یہ قاعدہ بھی وجوبی ہے. جب بھی اجوف واوی کا کوئی بھی فاعل کا صیغہ ہوگا اس میں واو اور یا نہیں ہوگی بلکہ حمزہ ہی ہوگا. تو آج ہماری یہ 3 قاعدے ہو گئے. آج یہ کافی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.